بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں سورہ تبارک الذی کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ملک ہے، جو کہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ آپ کی حاجت اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس طرح کی بھی پریشانی ہے اس پریشانی میں آپ اس وظیفے کو کریں، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ غائبی دولت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے۔ اس وظیفے کے حوالے سے ہمارے ایک بھائی نے اپنی کارگزاری شیئر کی ہے کہ کیسے وہ اس وظیفے کی بدولت غربت کی دلدل سے نکل کر کروڑ پتی بن گیا۔ وہ کارگزاری بھی آپ کے گوش گزار کروں گا اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ تبارک الذی کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ ملک قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جن کے فضائل و برکات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کے فضائل بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اپنے بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں اور وظیفے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بھائی اپنے میسیج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: محترم ٹیچر، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے ہماری زندگی میں بہار آ گئی۔ ہمارے دل سے ہر وقت آپ کے لیے دعائیں ہی دعائیں نکلتی ہیں۔ محترم ٹیچر، آج میں آپ کو آپ ہی کے بتائے ہوئے ایک عمل کی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ وہ عمل کچھ اس طرح سے تھا۔ محترم ٹیچر، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے اپنے ایک درس میں ایک وظیفہ کچھ اس طرح سے بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کی نیت سے آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا مقصد پورا ہوگا، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، چاہے وہ دولت کی حاجت ہو، اپنا ذاتی گھر چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، انشاءاللہ ہر حاجت اس وظیفے کو کرنے کے بعد پوری ہوگی۔ محترم ٹیچر، بات کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھ پر کسی نے سخت جادو کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے میری معاشی حالت، گھریلو حالات دن بہ دن ابتر ہو گئے تھے۔ مختلف عاملوں سے علاج کروائے مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر میں نے آپ کا ایک درس سنا تھا جس میں آپ نے مذکورہ وظیفہ بتایا تھا۔ الحمدللہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سورہ ملک تبارک الذی کی تلاوت کا عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ یقین جانیے کچھ عرصہ کے بعد میرے گھر کے ایک سوراخ سے سفید لٹھے کا کپڑا، میرے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، موٹے موٹے لوہے کے کیل، میرے دھاگوں میں لپٹے ہوئے بال، میری والدہ کے بال، میری نظر کمزور ہے، میری ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ، میرے بٹن، ٹوٹی ہوئی گھڑی، گند بلا، گندے کاغذ وغیرہ میں نے سورت ملک کی تلاوت کے صدقے نکالے، جس کی وجہ سے میرے حاسدوں کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اس ورد کرنے کے ذکر سے اب میرے حالات ماشاءاللہ بدل گئے ہیں، اور الحمدللہ گھر میں جو دولت کی کمی تھی
وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ گھر میں دشمن کی کوئی موذی چیز نہ رہی۔ الحمدللہ ہمارا پورا گھر اب تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو گیا ہے اور آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری کارگزاری اپنے درس میں ضرور بیان کریں تاکہ میرے دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے پہ عمل کر کے اپنی غربت کو ختم کر سکیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں، اور وظیفہ بھی بہت آسان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، روایات بتاتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورت کی تلاوت نہ کر لیں۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اس سورت کی تلاوت ضرور کریں۔ انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ آئیے اب آپ کو سورہ ملک کے فضائل بتاتا ہوں کہ سورت کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والی سورت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی سورہ ملک ہے۔ اور یہ سورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا کر ہی دم لیتی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ مبارک سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت ہے، اور اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر کو روکتی ہے۔ تو رات میں اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارک کے مقابلے میں عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو وہ فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اس سے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑا، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبو لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیے لگاتی ہے۔ فرشتے با حکم باری تعالیٰ واپس چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ قبر کے اندر کون ہے جو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ایسی صورت ہے جو قبر کا ساتھی بنے گی۔ اس لیے صورت کے روزانہ رات کے وقت تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یاد رہے کہ یہ صورت خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
کہ اس صورت کو یاد کرے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔